بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویسے تو ہر دعا جو دل سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن 20 وقت ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دعا قبول ہونے کی 20 ٹائم بتانے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، بس ایک بچے کی طرح۔ جیسے ایک بچہ چھوٹا سا اپنے ماں باپ کی سختی کو نفرت سمجھتا ہے، ڈاکٹر کے انجیکشن کو لگانے کو سختی سمجھتا ہے اور برا سمجھتا ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مانگنے کے باوجود بھی وہ چیز نہ ملنے پر ہم جس طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، حالانکہ اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جیسے وہ بچہ نہیں سمجھ پاتا اپنے ماں باپ کی محبت کو بچپن میں، اسی طرح سے ہم بھی اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ دعا مانگنا نہ چھوڑے، دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 20 وقت کون کون سے جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، اذان کی ٹائم۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن اذان کا جواب دینے کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، بلکہ دعا آپ دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان اذان ہو گئی، اب جماعت کھڑے ہونے میں ابھی 15 منٹ ہے، کیونکہ اذان کے 15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جو 15 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 15 منٹ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، کسی کا بہت نقصان ہو گیا، وہ مایوس بیٹھا ہے، اداس بیٹھا ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے، جس کے اوپر حالات آ گئے، جو مشکلوں کا وقت مارا آدمی ہے، جو اداس ہو، مایوس ہو، غمگین ہو، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، جہاد کے میدان میں جب صفیں درست کی جا رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، جہاد کے وقت جب جہاد چل رہا ہو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جہاد اسے کہا جاتا ہے ظلم کو ختم کرنا۔ انسانیت کو بچانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جھوٹ کو مٹانے کے لیے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے، انسانوں کے جو دشمن، انسانیت کے جو لوگ دشمن ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں ان کو جہاد کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 7، سجدے کی حالت میں سجدے میں جا کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن فرض نماز کے اندر جو ہمارے سجدے ہوتے ہیں، فرض نماز میں تو کوئی بھی دعا نہیں مانگ سکتے ہم، لیکن نفل نماز میں ہم عربی دعائیں مانگ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور ہے، اور اردو کی دعا تو کسی بھی نماز کے سجدے میں نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، ویسے ہی آپ دعا کرتے کرتے سجدے میں چلی جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں جو سجدے میں ہم لوگ کرتے ہیں اس میں ہم اردو میں یا کسی اور لینگویج میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے، اصل نماز میں عربی کی وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں جو مسنون ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اب آپ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ نمبر 9، پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ نے پورا قرآن مجید مکمل کر لیا، اب آپ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 10، زمزم پیتے وقت زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 11، آپ کسی کی میت میں جا رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔
नंबर 12, सुबह के वक्त जब मुर्गा बांग देता है, मुर्गा आवाज देता है, तो इससे मुराद ये है कि सुबह का वक्त फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नंबर 13, बहुत सारे मुसलमान किसी इज्तिमा में दीनी सिलसिले में जमा है तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 14, जिक्र की मजलिस में, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो उस मजलिस में जो दुआ मांगी जाती है वह अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 15, जुम्मा वाले दिन अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। आप सफर पर है, कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, जब आप सफर पर हो दुआ जरूर करो क्योंकि दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। नंबर 16, माँ बाप जो अपने बच्चों की हक में दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए माँ बाप को ये कहा गया है कि अपने बच्चों को कभी बद्दुआ मत दो, गुस्से में भी हो तो अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो, क्योंकि आप बच्चों को जो भी दुआ दोगे चाहे वो बद्दुआ हो दुआ हो, अल्लाह आपकी दुआ आपकी बद्दुआ बच्चों के हक में कबूल फरमाएगा। हमेशा अच्छी दुआ अपने बच्चों को दो। नंबर 17, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 18, बारिश जब होती है उस वक्त भी हमें दुआ करनी चाहिए क्योंकि वह वक्त भी दुआ की कबूलियत का होता है। नंबर 19, अरफत के दिन अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 20, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल से दुआ मांगी जाए, जिस वक्त मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। इखलास के साथ मेरे अजीज भाइयों, वैसे तो दुआ हमें दिल से मांगना चाहिए और जब भी दुआ मांगने का ख्याल दिल में आ जाए फौरन दुआ मांग लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो 20 वक्त मैंने बताए हैं इनमें दुआ मांगने का कोई भी मौका हम मिस ना करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगने का एहतमाम करें। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सवाब की मुस्तहिक बने। अल्लाह ताला हम सबों की जायज हजरत को पूरा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल आलिया 786 को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमात की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने अमन में रखे।